کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ شیخ صاحب کیا کہیے گا، ایک بار پھر سختی سے تردید کی گئی ہے DGISPR کی جانب سے، جبکہ مریم نواز اس طرح کے بیانات دیتی ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کس قسم کا کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتی ہیں؟ ان الزامات کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو سپورٹ جمہوریت کے لیے فوج کی ہے، جمہوری نظام کے لیے ہے، وہ ان کو ایک آنکھ نہیں پاتی۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم صفائی ہیں ختم نبوت کو۔ اسرائیل کا پرائم منسٹر نے کہا ماننے کا سوال ہی تھا، پیچھے رہ کیا گیا؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے پڑے ہیں، ہمارے پیچھے اللہ ہے۔ اور ان کو ہم نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن پہ بھی دی، جلسے جلوسوں کو بھی دی، اور میڈیا جو ہے وہ بھی آزاد ہے۔ سو ایسے عالم میں آج ISPR کا جو بیان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے عقل کو دامن ہاتھ میں لینا چاہیے کہ ہائیسٹ لیول پر کہا گیا ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ کسی کے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے کوئی بیک ڈور چینل نہیں ہے۔ اب ان کو کیا وہ اسٹامپ لکھ کر دیں؟ دیکھیں، جو باتیں جلسوں میں کر رہے ہیں اور جس قسم کے لب و لہجہ یہ استعمال کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی ان کا نقصان ہوگا، یہ خسارے میں رہیں گے اور بالآخر یہ پچھتائیں گے کہ انہوں نے غلط ٹائمنگ میں غلط بیانات دیے۔ اور آج ISPR کے بیان کے بعد میرا خیال ہے ان کو کچھ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے کہ پاک فوج کا سب سے ذمہ دار افسر ترجمان جو ہے وہ یہ بیان دے رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو میدان میں لائیں، ثبوت نہیں ہے تو ویسی تقریریں نہ جھاڑیں۔ صحیح۔ شیخ صاحب یہ کہے گا کہ مریم نواز بظاہر کچھ کر نہیں پا رہی، ناکامی ان کا مقدر نظر آ رہی ہے، تو بلیم گیم سے نکلنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ریاستی اداروں کو انوالو کریں گے، اس سے جو باہر امیج جائے گا وہ بہت برا جائے گا، دشمن کو موقع ملنے والی بات ہے۔ یہ ناکام رہیں گے، ناشاد رہیں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے باتیں کرنے کے علاوہ، کرتے رہے باتیں، اور میڈیا یہ کھیل رہے ہیں۔ اب انہوں نے اتنے زبردست بات کر دی ہے کہ کوئی چینوں گوئیاں بھی غلط ہیں، کوئی بات کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے آئے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بغیر سوچے سمجھے بیان دے رہے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے۔ اس سے زیادہ پارلیمانی زبان میں DGISPR اور کیا ان کو سمجھا سکتا ہے اگر ان کے پاس عقل ہے۔ تو شیخ صاحب اس میں آپ پیپلز پارٹی کا رول کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے بالکل الگ اپنی سیاست رکھی، یہ سارے وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم سینٹ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، آج یہ ایک ساتھ مشترکہ طور پر حصہ لینا چاہتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کی موقف کی جیت ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات PDM کا پوری جماعتوں کا حصہ ہے، صرف مریم نواز اس طرح کے بیانات دے رہی ہیں؟ دیکھیے، مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان کی ایک لائن ہے، پیپلز پارٹی اور کئی دوسری پارٹیوں کی دوسری لائن ہے، یہ ایک ایجنڈے پر نہیں ہے، ایک لائن اور لینتھ پہ نہیں ہے۔ پہلے یہ ریزائن دے رہے تھے، ریزائن سے پیچھے ہوئے ہیں، پھر یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، سینٹ کے تو الیکشن یہ سے بیانات فائدے ایک کا سبب بن رہا ہے یا الٹا آف نقصان کا کورس سبب ان بن کا رہا ہے؟ نقصان بن رہا ہے۔ ایک لانگ مارچ ضرور کریں گے، وہ کریں، ہم اس کے لیے تیار بیٹھیں۔ اور آپ پھر اس طرح سے PDM کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی لانگ مارچ کی انہوں نے کال دی ہوئی ہے، اب اس طرح کے بیانات، پھر ان کی تردید آ جانا، پھر PDM کے پلیٹ فارم سے مختلف باتیں آنا دیگر پارٹیوں کی، مستقبل کیا ہے PDM کا؟ کوئی مستقبل نہیں ہے جی، یہ دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ ابھی آپ ٹکٹوں پہ دیکھیں، سینٹ کی ٹکٹوں پہ بھی ایک فیصلے پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ ان کے لیے مشکل ہوگا کہ اپنے کینڈیڈیٹوں کو وڈرا کر کے ایک دوسرے کے کینڈیڈیٹوں پہ آگے لانا۔ یہ صرف اور صرف سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں، یہ NRO مانگ رہے ہیں، وہ ان کو نہیں ملنے جا رہا، اور کیسز ختم نہیں ہو رہے بلکہ کیسز بڑھنے جا رہے ہیں، اس لیے یہ زیادہ سیاسی تکلیف میں ہیں۔ اور 26 مارچ کو آ جائیں، ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں اسلام آباد کے، آئیں اور بسم اللہ۔ 26 مارچ کو کیوں آتے ہیں، 26 فروری کو ہی آ جائیں، ہم اس کے لیے بھی تو تیار شیخ ہیں، صاحب اتنی لمبی ڈیٹ 31 دے دیں۔ جنوری کا سب کو انتظار تھا، وہ بھی آ کے گزر گئی، اب مارچ کی بات کی جا رہی ہے، 26 مارچ کو جو انہوں نے ٹائم دیا ہے۔ آپ کے خیال میں جو لاہور جلسے میں ہوا اور جب سے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، عوام نہیں آئے اس طریقے سے ساتھ، آپ سمجھتے ہیں دھرنے میں، لانگ مارچ میں آئیں گے؟ مجھے امید ہے کہ جو یہ سوچے بیٹھے ہیں اس طرح ان کو رسپانس نہیں ملے گا، اور 10-12 تاریخ کو روزے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے ہر طریقہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی عزت بچے۔ جلسوں سے انہوں نے لوگوں کو تھکا دیا ہے، اب یہ ایک لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کر کے دیکھ لیں اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں۔ تو شیخ صاحب اب کیا کہیں، بظاہر تو اب اتنی جان نہیں رہی، وہ ماحول بھی نہیں بنا سکے، استعفوں سے لانگ مارچ پر آ گئے ہیں، استعفے ابھی تک پتہ نہیں کہاں ہیں، تو حکومت انہیں تھریٹ سمجھ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کمزور پڑ گئے ہیں؟
ہمارے نزدیک تو یہ کافی کمزور پڑ گئے ہیں اور کافی ریٹریٹ ہوئے ہیں اور پیچھے چلے گئے ہیں، اور اس اسمبلی جس پہ یہ لعنت بھیجتے تھے اسی اسمبلی سے ووٹیں مانگنے جا رہے ہیں. سو کافی فرق ہیں. یہ وہی اسمبلی ہے جہاں محترم فضل الرحمان صاحب صدارت کے امیدوار تھے اور ان کے بیٹے ممبر ہیں، اور اسی اسمبلی سے فضل الرحمان صاحب اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے ووٹیں مانگنے جا رہے ہیں. سو دلچسپ وقت ہوگا آئندہ آنے والے مہینوں میں، اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. شیخ رشید احمد صاحب گفتگو کر رہے تھے RY نیوز سے. بہت شکریہ آپ کا. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.